میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, اور کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا. جنت میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں. وہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں جنت میں پھل ہوں گے, جنت میں دنیا کے پھلوں کی طرح پھل ہوگا نہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, قرآن کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں دنیا سے ملتے جلتے فروٹ ملیں گے, مگر ان فروٹ میں اور دنیا کے فروٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. آپ ڈی مارٹ میں جاتے ہیں نا, یا ریلائنس کے اسمارٹ بازار میں جاتے ہیں, تو وہاں فروٹ بھی آپ دیکھیے, جو امپورٹڈ فروٹس ہوتے ہیں, جو باہر سے آتے ہیں, ان کی کوالٹی الگ ہوتی ہے, مہنگے ہوتے ہیں وہ. اب سیب جو ہے آپ کے انڈیا کا سیب, وہ اس کی قیمت کم ہے, اور باہر کا کوئی سیب آیا ہے. خاص طور سے اگر آپ کبھی سعودی کے سفر پہ جائیں, مکے میں تو سب پھل باہر سے آتا ہے کھجور کو چھوڑ کر. تو امپورٹڈ جو پھل ہوتے ہیں, پھل تو وہی ہوتا ہے, آم ہے, سیب ہے, انگور ہے, لیکن جب وہ باہر کا ہوتا ہے نا, اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. جو امپورٹڈ کوالٹی کے فروٹس ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بہت ہائی ہوتی ہے. تو سوچو جب دنیا کے امپورٹڈ فروٹس کی کوالٹی کا یہ عالم ہے, تو میرے رب کے جنت کے پھلوں کی کوالٹی کا کیا عالم ہوگا. اللہ کہتا ہے ہوں گے تو ملتے جلتے, دیکھنے میں لگے گا یہ آم ہے, دنیا میں بھی تم آم کھاتے تھے, یہ انار ہے, دنیا میں بھی انار کھاتے تھے, مگر اس کا ذائقہ, اس کا ٹیسٹ, اس کی لذت وہ تصور کے باہر ہے. تم سپوز نہیں کر سکتے, تم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, مسجد گونڈا میں آپ آئے, پہچان کیا ہے؟ اس کا گیٹ ہے, باہر لکھا وہ مسجد گونڈا. کسی مکان میں آپ جاتے ہیں, مکان کی پہچان ہوتی ہے اس کے گیٹ سے, اس کے دروازے سے. لوگ اپنے اپنے مکان پہ ھذا من فضل ربی لکھواتے ہیں. زندگی بھر حرام کمائی کھاؤ اور گیٹ پر لکھواؤ تو ھذا من فضل ربی سب حلال ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں. تو ھذا من فضل ربی لوگ لکھواتے ہیں, بیوی کے نام پہ مکان کا نام رکھتے ہیں, کاشان فاطمہ, کاشان رقیہ, اس طریقے سے لوگ نام رکھتے ہیں اپنے اپنے مکان کا. تو گیٹ جو ہوتا ہے, انٹری, اس سے بلڈنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جنت میں کتنے گیٹ ہوں گے. آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جنت میں کتنے گیٹ ہوں گے. جنت میں 8 دروازے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ, جنت کے اندر 8 دروازے ہوں گے, اور اس میں ایک دروازہ ایسا ہوگا جو اسپیشلی روزے داروں کے لیے ہوگا. اب یہ رمضان کا روزہ بھی اس میں شامل ہے, اور نفلی روزہ جو کثرت سے روزہ رکھتا ہے. رمضان کا روزہ تو سب کو رکھنا ہے, رمضان کے روزے کے علاوہ بھی جو نفلی روزہ رکھتا ہے, جیسے شوال کے آپ نے 6 روزے رکھ لیے, محرم کا 10 تاریخ کا روزہ آپ نے رکھ لیا, عرفہ کا روزہ آپ نے رکھ لیا, جو نفلی روزے ہیں وہ آپ رکھیں گے, تو یہ اسپیشل گیٹ ہوگا. اس کا نام کیا ہوگا؟ ریان. اس کے علاوہ جنت کے اور دروازوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, من انفق زوجین فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اس کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا. جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے گیٹ سے اندر داخل کیا جائے گا. جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے داخل کیا جائے گا. جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے داخل کیا جائے گا. جو صدقہ خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ خیرات کرنے والوں کے گیٹ سے داخل کیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سارے گیٹ میں انٹری دے گا؟ آجا میرے بندے, تو روزے دار بھی تھا, تو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا, تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا تھا, تو نمازی بھی تھا, آجا تیرے لیے all the gates are open, سارے دروازے کھلے, آجا. تو کوئی ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں, کچھ ایسے بھی لوگ. اور اے ابو بکر, مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے شامل ہو, تم انہی لوگوں میں سے شامل رہو گے جس کو جنت کے تمام دروازوں میں سے بلایا جائے. اللہ. تو یہ جنت کے دروازوں کا حال ہوگا. جنت میں جانے والا پہلا بیچ کیسا ہوگا؟ جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے اور ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, اول زمرۃ تدخل الجنۃ, جنت میں جانے والا جو پہلا گروپ ہوگا وہ جائے گا صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر, ان کے چہرے چاندنی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. دنیا میں انسان جب خوبصورتی کی مثال دیتا ہے تو چاند ہی کہتا ہے نا. ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا چاند ہے, میرے چاند کا ٹکڑا ہے. تو چاند خوبصورتی کی علامت کے طور پہ بولا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام جنت میں جانے والے پہلے بیچ میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. لا یبصقون فیہا ولا یمتخطون ولا یتغوطون, جنتی جنت میں نہ تو تھوکیں گے. دنیا میں انسان کچھ کھاتا ہے تو تھوکتا بھی ہے, جنت میں تھوکنے کی نوبت نہیں آئے گی.
اور نہ ہی جنت میں کھکاریں گے، نہ تو بلغم نکلے گا، ولا یتقبتون، اور نہ ہی ان کو لیٹرین میں جانے کی حاجت آئے گی، نہ ہی ان کو پاخانہ ہوگا۔ آنیتہم فیہا الذھب، اور ان کے جو برتن ہوں گے، دنیا میں آپ بہترین سے بہترین برتن استعمال کریں، لیکن سونے کا برتن تو ویسے بھی حرام ہے، سونے کے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کے برتن عطا کرے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں حرام ہیں، لیکن جنت میں وہ ہمیں دی جائیں گی۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ابھی میں بتاؤں گا کہ جنتیوں کے کپڑے تمام ریشم کے ہوں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، سسرال سے ملے تب بھی حرام ہی ہے، وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ سونے کی لاکٹ پہن رہے ہیں، سونے کی گھڑی پہن رہے ہیں، حرام ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں سونا پہنیں گے مرد حضرات بھی۔ تو یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ امشاتہم من الذھب والفضہ، اور کنگھیاں، کنگھیوں سے کیا بال سنوارا جاتا ہے، کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَجَامِرُهُمْ الْأُلُوَّةُ، اور کمرے کے اندر خوشبو کے لیے جو انگیٹھی ہوگی، اس انگیٹھی کے اندر دنیا کی بہترین خوشبو عود کی خوشبو ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، جنتیوں کے پسینے، ان کے بدن میں پسینہ ہوگا، لیکن اس پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ حالانکہ گرمی نہیں ہوگی، وہاں امس کا موسم نہیں ہوگا، ہیومیڈیٹی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کو پسینہ ہلکا پھلکا آئے گا، اور اس پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی۔ یرام قصوقہما من وراء اللام، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی پڈلیوں کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہے۔ ان کے بدن کی خوبصورتی کا نقشہ اللہ کے نبی نے کھینچا، ان کا بدن ایسا لگ رہا ہوگا کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، ان کے اندر کا، ان کے ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہے، اتنی گوری اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی خوبصورتی بیان کے باہر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اختلاف بینہم، ان جنتیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، جنت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، جنت میں کوئی اختلاف نہیں، نہ تو کینہ کپٹ ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے۔ قلوبہم قلب واحد، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، جنت میں بھی وہ اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کریں۔ اچھا، جنت میں بھی درجے ہوں گے، جنت میں بھی کیٹیگریز ہوں گی، جیسے دنیا میں ہوتا ہے اپر کلاس لوور کلاس، تو جنت میں بھی کلاس ہوں گے، درجے ہوں گے۔ اب ان درجوں کے بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہوگا، آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقہم، جنتی جب اپنے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے، اتنی اونچائی پر ان کے اوپر والے لوگ ہوں گے، کما تتراءون الکوكب الدری القابر من الافق من المشرق والمغرب، جس طریقے سے تم آسمان میں پورب میں یا پچھم میں کوئی ایک اکیلے ستارے کو دیکھتے ہو، جنتی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو اتنی اونچائی پر نظر آئیں گے۔ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ جنتیوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوگا، ان کے درجات میں، ان کے مقام و مرتبے میں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اتنا اونچا مرتبہ تو نبیوں کا ہوگا، اتنی اونچائی پر تو اللہ کے نبیوں کا مقام ہوگا، اے اللہ کے نبی وہاں تو کوئی اور نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے، جو اللہ کے رسولوں کی تصدیق کریں گے، وہ جنت کے ان اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے۔ تو جنت میں درجے ہوں گے، اور جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا اس کا نام ہے فردوس۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین درجہ جنت الفردوس ہے۔ اچھا، جنت کی بلڈنگ کیسی ہوگی، اس کی بلڈنگ کا میٹیریل کیا ہوگا، کس چیز سے جنت کی عمارت بنی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حدثنا عن الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت کی عمارت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا لبنۃ ذہب و لبنۃ فضۃ، جنت کی عمارت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوں گی، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور اس کے اندر جو سیمنٹ لگا ہوگا، جو گارا لگا ہوگا، وہ مشک کا ہوگا۔ المسک الازفر، بہترین جو مشک ہوگا دنیا کا، اس کا گارا ہوگا اس کا۔ وَحَسْبَاءُ وَاللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کی گٹیاں، اس کے اندر جو کنکریاں اور گٹیاں لگی ہوں گی وہ دنیا کی قیمتی موتی، لولو اور یاقوت، کورل،
دنیا کا قیمتی موتی جو ہے یاقوت اور لولو ہوگا، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جنت کی عمارت میں جو مٹی ہوگی وہ زعفران۔ آج 1 گرام زعفران، اوریجنل زعفران مل جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی عمارت میں مٹی کے طور پر زعفران یوز ہوگا۔ مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبَسْ، اور جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے پر ہمیشہ فریشنس رہے گی۔ جنت میں جانے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی کمزور نہیں ہوگا، کبھی اس کے چہرے پر اداسی نہیں آئے گی۔ یبعث ینعم ولا یبعث، ہمیشہ فریش رہے گا، اس کے چہرے پر کبھی اداسی نہیں آئے گی۔ ویخلد ولا یموت، اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ لا تبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ، جنتی کا نہ تو کپڑا بوسیدہ ہوگا نہ اس کی جوانی کبھی ختم۔ سارے جنتی جوان ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی۔ میرے نوجوانوں، آج اس جوانی پر ناز کرتے ہو، اس جوانی پر ناز کرتے ہو، کتنے دن تک یہ جوانی کام کرتی؟ 20 سال سے جو جوانی کا پاور آپ کے اندر آتا ہے، 40 سال آتے آتے ڈھلنے لگتا ہے، اور جب بال سفید ہونے لگتے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب جوانی کے دن لگ گئے۔ دنیا میں ایک بار جوانی چلی گئی پھر آتی نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سارے اہل جنت کو جوان بنا کر کے داخل کرے گا۔ سارے مرد، ساری عورتیں 30 سے 33 سال، جو جوانی میں بھی میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، جوانی کے بھی شباب کا دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 30 سے 33 سال کے درمیان کا سب کو کر دے گا، اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جنتیوں کی جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ دنیا میں جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ندیوں اور نہروں کی بات آتی ہے۔ دنیا میں جو بہترین جگہ ہوتی ہیں، جو ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں، جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، وہاں ہمیں نہریں نظر آتی ہیں۔ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، متقیوں کو جو جنت ملے گی اس جنت میں ایک نہر تو پانی کی ہوگی، اور وہ پانی ایسا ہوگا جو کبھی خراب ہونے والا، کبھی سڑنے والا نہیں ہے۔ جنت کی نہر کا پانی کبھی سڑے گا نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو ایسا بنا دے گا وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اس دودھ کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ دنیا میں آپ دودھ رکھ دیجئے، آپ ایک پیکٹ دودھ لائیے اور باہر فریج کے باہر آپ رکھ دیجئے، 24 گھنٹے میں دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لیکن جنت کی جو دودھ کی نہریں ہوں گی، اللہ کہہ رہا ہے اس کی لذت کبھی نہیں بدلے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں بھی ہوں گی۔ اب یہاں شراب کا مطلب وہ شراب نہیں ہے جو ہم دنیا میں پیتے ہیں، جو دنیا میں یعنی برے لوگ پیتے ہیں، جو دنیا میں شراب پی جاتی ہے، یا وہ شراب مراد نہیں ہے۔ یہ شراب ایسی ہوگی، آگے اس کا ذکر آئے گا، یہ شراب اس کے اندر لذت ہوگی، لیکن اس کو پی کر کے انسان بہکے گا نہیں، اس کا سر نہیں چکرائے گا، وہ بے ہوش نہیں ہوگا، ہوش و حواس نہیں کھوئے گا، اس کے اندر لذت ہوگی، ایک عجیب و غریب قسم کا ٹیسٹ اور ذائقہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی شراب کی نہریں ہوں گی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کو لذت دے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور پیور شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی، اور ایک 5ویں نہر بھی ہوگی جس کا نام کوثر ہوگا، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس نہر کے دونوں کناروں کی طرف موتی جڑے ہوں گے، اس نہر کے دونوں کناروں پر پتھر نہیں موتی جڑے ہوں گے۔ اور جب اللہ کے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل یہ کیا ہے، معراج کے سفر پہ اللہ کے نبی اس نہر کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اے جبریل یہ کیا ہے، تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور اسی کوثر کا پانی اللہ کے نبی اپنی امت کے اہل توحید کو پلائیں گے، اللہ کو ایک ماننے والوں کو پلائیں گے، شرک کرنے والے اور بدعتی کو اللہ کے نبی دھتکار دیں گے، اور اہل توحید کو اللہ کے نبی کوثر کا جام پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ تو یہ کوثر، یہ جنت کی 5ویں نہر ہے۔ اچھا، جنت میں پیڑ بھی ہوں گے، اللہ نے فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، جنت کے اندر لمبے سائے ہوں گے۔ آج کل پارا جو ہے وہ 40 سے 45 کے بیچ چل رہا ہے۔ دوپہر میں مسجد گونڈا سے مسجد ریان تک گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جہنم کی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ جو قرآن میں آیا نا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے ہم کو سموم سے بچا لیا۔ اتنی گرم ہوا آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا بالکل جو ہے سورج بڑے غصے میں ہے۔ تو ہم جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو سایہ تلاش کرتے ہیں۔ اب کوئی اگر پیڑ نظر آ جائے تو اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہمیں بڑا آرام ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سایہ ہوگا، حالانکہ جنت میں دھوپ کی تپش نہیں ہوگی، لیکن سائے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ اللہ دے گا جنتیوں کو۔ اب وہ جنت کے جو درخت ہوں گے جس کے نیچے سایہ ملے گا جنتیوں کو، وہ درخت کتنا بڑا ہوگا
اللہ کے प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्न फिल जन्नती लशजरतन, जन्नत में एक दरख्त ऐसा होगा, यसीरुर राकिबु तहतहा मिअत आमिन, एक घोड़े पर सवारी करने वाला उसके नीचे 100 साल तक अगर सफर करेगा उसको पार नहीं कर सकता है, उसका साया इतना लंबा होगा। अल्लाह, ये जन्नत के दरख्त होंगे। उसके बाद जन्नत में खाना पानी क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया सूरह वाक़िया के अंदर, यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनसिफून। जन्नतियों की खिदमत में खूबसूरत बच्चे जो हमेशा हमेश रहने वाले, वो उनकी खिदमत में प्याले लाएंगे। बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कासिम मिन मईन, वो जन्नती शराब के प्याले और जाम लाएंगे। ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनसिफून, उस जन्नती शराब को पीने के बाद न तो वो बहकेंगे और न ही वो उनका सर चकराएगा, न तो उनके सर में दर्द होगा, न वो अपना होश खोएंगे। व फाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, और उनके पसंद के तमाम फल मिलेंगे, तमाम के तमाम मेवे मिलेंगे। जितने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स उनको दुनिया में पसंद है, जन्नत में वो सारे फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स उनको मिलेंगे। वलहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून, और उनकी पसंद के परिंदों के गोश्त होंगे। गोश्त खाने वाले जानते हैं कि परिंदे का जो गोश्त होता है बड़ा ही बेहतरीन गोश्त है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी पसंद के परिंदों के गोश्त आपको जन्नत में अता फरमाएगा। वलहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून, हम जन्नतियों को उनकी पसंद के परिंदों के गोश्त अता फरमाएगा। सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह ने फरमाया, उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, हमारे जन्नती बंदों को उनका रिस्क मिलेगा। फ़वाकिहु व हुम मुकरमून, उनको बड़ी इज्जत के साथ जन्नत में फल फ्रूट मिलेंगे। फी जन्नातिन नईम, उनको नेमतों वाली जन्नत में डाला जाएगा। अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन, वो अपनी मसेरियों पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। वो मसेरी पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। मौलाना मुस्तफा अजमल मदनी साहब ने जन्नत पर एक नज्म लिखी है, उसमें एक शेर वो कहते हैं कि सोफे पे सर टिकाए लिए जाम हाथ में, सोफे पे सर टिकाए लिए जाम हाथ में, हर दोस्त अपने दोस्त से महवे कलाम है। बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, बहिश्त जन्नत को बोलते हैं, बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है। जन्नत की पुरबहार फिजाओं पे जानिसार, जन्नत की पुरबहार फिजाओं पे जानिसार, हर सुबह दिल फरेब है रंगीन शाम है। तौहीद जिसका शेवा है जन्नत में जाएगा, मुशरिक पे आखिरत में तो जन्नत हराम है। तो जन्नत में लोग एक दूसरे के आमने सामने आराम से खा पी रहे होंगे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। अल्लाह ने फरमाया, अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन, अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन, वो मसेरियों के ऊपर टेक लगा करके एक दूसरे के सामने होंगे। युताफु अलैहिम बिकासिम मिन मईन, बेहतरीन जन्नती शराब का जाम उनके पास लाया जाएगा। बैज़ा लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, और वो सफेद रंग का होगा और पीने वालों के लिए उस शराब के अंदर बड़ी लज्जत होगी। ला फीहा क़ौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून, और उस शराब को पीने के बाद न तो उनका सर चकराएगा न वो अपना होश खोएंगे। अल्लाह, आज हमारा नौजवान दुनिया की शराब शौक के लिए पीता है। कितने नौजवान हैं रमजान में आज मस्जिद में आ रहे हैं, लेकिन रमजान के बाद शराब के अड्डों पर शराब पीते हुए आपको मिलेंगे। कितने नौजवान हैं स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले जो ड्रग्स के आदी है। मेरे नौजवानों, अगर तुम्हें नशे का इतना ही शौक है तो आओ इस जन्नत का नशा अपने दिल और दिमाग में उतार लो। ये वो नशा है, ये नशा अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में उतर गया तो इंशाअल्लाह तुम बहकोगे नहीं, तुम भटकोगे नहीं। ये वो जन्नत है और इस जन्नत की शराब का वो नशा है कि जिसके दिल में एक बार उतर गया तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। ग़ज़वे बद्र का मौका याद करो, अल्लाह के नबी अपने 313 सहाबे किराम का हौसला बढ़ा रहे हैं। 1000 दुश्मन से मुकाबला करना है और 313 आपके सहाबा हैं, जिसमें नौजवान बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कमजोर लोग हैं। अल्लाह के नबी उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, क़ूमू इला जन्नतिन, ऐ मेरे सहाबा उठो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, ऐ मेरे सहाबा उस जन्नत के लिए खड़े हो जाओ। एक नौजवान सहाबी, एक यंग सहाबी,
ایک 18 سے 20 سال کے صحابی جن کا نام عمیر ابن حمام انصاری ہے، وہ کھجور کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کی زبان سے جنت کا نام سنا، جنت کی چوڑائی کا نام سنا، انہوں نے کہا بخن بخن، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ انہوں نے جب واہ واہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا تم واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا جنت کی چوڑائی واقعی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عمیر ابن حمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں زمین پر پھینک دی، کھجوریں زمین پر پھینک دی اور کہا لئن انا حییت لحیاتی طویلا، اگر ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی بہت لمبی ہے، سامنے جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوروں کے کھانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں؟ اور اتنا کہہ کر کے حضرت عمیر ابن حمام انصاری بدر کے میدان میں کود پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی اور شہید ہو گئے۔ میرے نوجوانوں، اگر نشے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ، تمہارا رب تمہیں جنت کی شراب کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ وہ شراب ہے جس کو پی کر کے انسان نالیوں میں نہیں پڑا رہے گا، یہ وہ شراب ہے جس کو پینے کے بعد انسان تمیز اور اوقات نہیں بھولے گا۔ دنیا میں شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے کہ بیوی کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، بہو کون ہے۔ انسان کی دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ آج دنیا میں زیادہ تر روڈ ایکسیڈنٹ اسی شراب کے نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر ریپ اسی شراب کے نشے کی سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر مرڈر شراب کے نشے میں ہو رہا ہے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے کہ آؤ، یہ وہ جنت کی شراب ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اس جنتی شراب کو پینے کے بعد نہ تو تمہارا سر چکرائے گا اور نہ تم اپنا ہوش کھو۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ جنتی جنت میں بڑے مزے سے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی ہوں گے، حالانکہ جنت میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، لیکن جنتیوں کی بس ایک ہی مصروفیت ہے۔ جتنا مزہ اور جتنا انجوائمنٹ ان کو ملے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے، جنتی مزے لے رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی بڑی مسیریوں پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور جنت کے اندر ان کو تمام میوے ملیں گے اور جو وہ طلب کریں گے وہ ملے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آدمی نوکر کو آواز دیتا ہے یہ لے آؤ وہ لے آؤ، وہاں آپ کی خدمت میں خادم حاضر ہوں گے، آپ جو حکم کریں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اللہ فرماتا ہے جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے تمہارے رب کی طرف سے تم کو یہ سلام پیش کیا جائے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ایک انسان اتنا پیسے والا نہ رہا ہو کہ وہ دنیا کے پھل فروٹ کو کھا سکے۔ آم کا سیزن آتا ہے، اس کے گھر میں آم نصیب نہیں ہوتا، اس کی مالی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے افطار کے دسترخوان پر آم لے آئے۔ اس کے بچے، انار کا موسم آتا ہے، انار کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں، آم کا موسم آتا ہے، آم کے لیے ترس جاتے ہیں، کیلے کا موسم آتا ہے، کیلے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں کسی چیز کے لیے ترسیں گے نہیں۔ فرمایا فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، جنت میں پھل اور فروٹ ان کو جو چاہیے وہ مل جائے گا، ان کو پیڑ سے توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ خواہش کریں گے، وہ دل میں خواہش کریں گے، ارادہ کریں گے اور وہ پھل ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پھل ان کے لیے جھک جائے گا، وہ پھل بھی اللہ کے حکم سے جنتیوں کے لیے جھک جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قطوفہا دانیہ، جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے وہ ان کے لیے جھک جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم نے دنیا میں جو عمل کیا تھا آج اس عمل کا بدلہ ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ آج تمہیں کھانے اور پینے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آج تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا کھاؤ اور جو مرضی وہ کھاؤ، یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ بڑا نام سنا ہوگا آپ نے حوروں کا، آج حوروں کا تذکرہ سن لیجیے ہم سے بھی، جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی کریں گے، جنتیوں کی شادی کریں گے حور عین کے ساتھ۔ اب یہاں ایک سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب مردوں کو تو حور ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ دیکھیے عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ایک شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے۔
اس لیے قرآن میں اللہ نے عورتوں کا الگ سے ذکر کر کے نہیں بتایا کہ ان کو جنت میں مرد ملے گا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمام جنتیوں کو تمام چیزیں ملیں گی جن کی ان کا نفس خواہش کرے گا, تو ظاہر ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے تو عورت کو مرد ملے گا. اب اگر کوئی مومن بیوی ہے تو جب وہ جنت میں جائے گی اور اس کا شوہر بھی جنت میں جائے گا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی, اس کا شوہر اس کے ساتھ جنت میں رہے گا. اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میرے پاس یہ سوال اکثر آتا ہے, مولوی صاحب اگر میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوں تب بھی وہ جنت میں ملے گی؟ ایک لطیفہ بھی اس پر میں سنا چکا ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے بیان میں کہہ دیا کہ جنت میں آپ جائیں گے اور وہاں بڑی خوبصورت حور ملے گی, بڑی خوبصورت حور ملے گی, اس کے اوپر جائیں گے اور خوبصورت حور ملے گی, اس کے اوپر جائیں گے اور خوبصورت حور ملے گی, اگلے اسٹیپ میں جائیں گے تو جنت میں آپ کی دنیا والی بیوی ملے گی. تو سامعین میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب یہ حدیث ضعیف لگ رہی ہے, ہماری جنت والی بیوی ہم کو آپ دنیا والی کو جنت میں پہنچا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر نکاح ہو گیا اور ایسا ہو سکتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ بیوی زندگی تو گزار رہی ہے شوہر کے ساتھ مگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مینٹل جو اٹیچمنٹ ہے, جو نفسیاتی تعلق ہے, جو ذہنی تعلق ہے وہ نہیں ہے. بیوی نبھا رہی ہے, شوہر نبھا رہا ہے, طلاق تو نہیں دے رہا ہے شوہر, بیوی خلا تو نہیں لے رہی ہے, زندگی ساتھ میں گزار رہے ہیں مگر دل سے ایک دوسرے کو اپنا نہیں. اگر ایسی سچویشن ہے, ہونا تو نہیں چاہیے ایسا لیکن ہو سکتا ہے, بہت سارے کیس میں ایسا ہوا ہے, تو اب جنت میں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے, لیکن ان آیتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں جن میں یہ کہا گیا کہ جنت میں انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ تمنا کرے گا, تو بہت ممکن ہے اگر بیوی یہ کہہ دے کہ مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری جنتی کے ساتھ اس کا نکاح کر دے. یہ میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں کوئی کنفرم حدیث نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے, ایک امکانی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اٹس مے بی, ایسا پاسبل ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ خوش نہیں ہے تب بھی اللہ اسی کے ساتھ اس کو رکھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں اگر کچھ ناپسند تھا اپنا شوہر اور دنیا میں کچھ ناپسند تھی اپنی بیوی, تو چونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت بنا دے گا اور وہاں دل کو اتنا صاف کر دے گا کہ جنت میں آپ کا دنیا والا جو شوہر ہے وہی آپ کو اچھا لگنے لگے گا اور آپ کی دنیا والی بیوی ہی آپ کو اچھی لگنے لگے گی. تو اللہ نے فرمایا ہم جنتیوں کی شادی حور عین کے ساتھ کریں گے. حور عین کس کو کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. دنیا میں جب نسوانی حسن کی بات آتی ہے, جب عورت کی خوبصورتی کی بات آتی ہے تو اس کی آنکھوں کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے. اللہ نے جنت کی حوروں کی آنکھوں کو فوکس کیا کہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی اور وہ بڑی گوری ہوں گی, رنگ بھی بہت صاف ہوگا اور ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی خوبصورتی سے زیادہ ان کی ایک اخلاقی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے. سورہ رحمان کبھی پڑھی آپ نے؟ پڑھا کیجئے سورہ رحمان کو, کبھی پڑھیے. اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں 31 ٹائم 30 پر ایک بار سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ آیا ہے. اس لیے بعض علماء سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی سورت کہتے ہیں, اس میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں بیان کی. تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا, بڑے پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. جنت کے اندر جو جنتی عورتیں ہوں گی, جو حور عین ہوں گی, وہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والی ہوں گی, وہ پست آنکھوں والی ہوں گی, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ان کو کسی انسان نے اور کسی جن نے ٹچ نہیں کیا ہوگا, وہ انٹچڈ ہوں گی, ان کو کسی انسان نے کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا اور وہ نگاہوں کو جھکانے والی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کسی عورت کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے تو یہ جنتی حور کی علامت ہے, یہ جنتی حور کی نشانی. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات و انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. وہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے کورل اور روبی ہوتا ہے, جیسے دنیا کے دو قیمتی جواہرات ہوتے ہیں, جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں, اس طریقے سے وہ خوبصورت ہوں گی. اللہ نے ان کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے دنیا کے دو قیمتی پتھروں کا ذکر کیا. اس کو انگلش میں کورل اور روبی بولتے ہیں اور عربی میں یاقوت اور مرجان بولتے ہیں. جو دنیا کے دو قیمتی پتھر ہیں, جو کسی انگوٹھی میں لگ جائے تو انگوٹھی قیمتی ہو جاتی ہے, کسی نیکلس میں لگ جائے تو نیکلس قیمتی ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا اتنی قیمتی عورتیں ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو. آگے فرمایا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
जन्नत के अंदर बड़ी खूबसूरत औरतें होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हूरुम मक़सूरातुन फिल खियाम, वो जन्नत की हूरें होंगी जो खेमों के अंदर होंगी, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, वो खेमों के अंदर क़याम कर रही होंगी। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उनको किसी इंसान ने उनके पहले नहीं छुआ होगा। वो जिसकी बीवी बनेंगी अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के लिए उन औरतों को पैदा किया। अब ये जो जन्नती हूरें होंगी, अल्लाह ने सूरह वाक़िया में फरमाया इन्ना अनशानाहुन्ना इंशाअ, हम उनको एक नई उठान देंगे, हम उनको नए सिरे से पैदा करेंगे अपने जन्नती बंदों के लिए। इन्ना अनशानाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा, और वो सब की सब कुंवारी होंगी। दुनिया की औरतें भी जो जाएंगी वो बिल्कुल कुंवारी होंगी। जो कुंवारी औरतें होती हैं उनके नाजो नखरे और उनकी खूबसूरती का एक अलग मेयार होता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जन्नती औरतों को कुंवारा बना देगा। और उरुबन अतराबा, वो अपने शौहरों से बहुत मोहब्बत करने वाली होंगी और उनकी हम उम्र होंगी। जब कपल एक दूसरे के हम उम्र होते हैं ना, जब मियाँ बीवी हम उम्र होते हैं तो ज्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नती मर्दों और जन्नती औरतों को हम उम्र बनाएगा, वो बराबर एज की होंगी और बड़ी मोहब्बत करने वाली। उसके बाद हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस सुन लीजिए जन्नती हूरों के बारे में। हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, तो हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया लमलअत मा बैनहुमा रीहा, लड़कियों के चक्कर में पड़ने वाले मेरे नौजवान भाइयों, इन औरतों के हुसूल के लिए मेहनत करो जो जन्नत में मिलेंगे। वो जन्नती औरत सिर्फ दुनिया में झांक ले, लमलअत मा बैनहुमा रीहा, तो जमीन व आसमान उनकी खुशबू से भर जाएगा। वला अदाअत मा बैनहुमा, उनके सिर्फ झांक लेने से पूरी जमीन रोशनी से भर जाएगी। वला नसीफुहा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, और उस जन्नती हूर के सर का दुपट्टा, उसकी ओढ़नी दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। इसका मतलब कि जन्नत की हूरें भी दुपट्टा इस्तेमाल करने वाली होंगी, वो मिनी स्कर्ट पहनने वाली नहीं होंगी, वो टी शर्ट पहनने वाली नहीं होंगी, वो दुपट्टा इस्तेमाल करने वाली। उनके सर के दुपट्टे का जिक्र किया अल्लाह के नबी ने कि उनके सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर। तो अगर एक नौजवान के दिल में तलब है तो उस तलब का भी इंतजाम अल्लाह ने रखा है। जाहिर है मर्द के दिल में औरत के हुसूल की तलब है और उसी के लिए अल्लाह ने दुनिया में निकाह का सिस्टम रखा है। और ये तलब भी अपने पूरे शबाब के साथ और पूरी इंतहा के साथ आपको जन्नत में मिलेगी। ये लज्जत भी जन्नत में अपने पूरे इंतहा के साथ मिलेगी। अच्छा, जन्नतियों का लिबास कैसा होगा? मैं तो बनारस का रहने वाला हूं, कपड़े हमारे यहाँ बनते हैं, साड़ियां हमारे यहाँ से आती हैं, सूट्स हमारे यहाँ से आते हैं। हमारे यहाँ सबसे कीमती जो धागा होता है ना, उसको सिल्क बोलते हैं, रेशम। बड़े बड़े फिल्म स्टारों का जो है लहंगा बनारस में बनता है, उस पे सोने का काम होता है और जो फिर उसमें धागा लगता है प्योर जो है सिल्क का धागा, और फिर वो हैंड मशीन जो होती है जिसको करगा बोलते हैं उस पर तैयार होता है, उसकी कीमत लाखों में होती है। तो जन्नतियों का जो लिबास होगा वो सिल्क का होगा, रेशम का होगा, और उसका नाम क्या होगा? इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, जन्नती लोग बड़ी अमन वाली सुकून वाली जगह में रहेंगे। फी जन्नातिन व उयून, वो जन्नतों में रहेंगे, बागात में रहेंगे और चश्मों में रहेंगे। यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, उनके कपड़े सुंदुस के होंगे और इस्तबरक़ के होंगे। सुंदुस कहते हैं रेशम की एक पतले रेशम की एक किस्म होती है, जो बारीक रेशम होता है उसको अरबी में सुंदुस बोलते हैं, और जो थोड़ा मोटा रेशम होता है उसको इस्तबरक़ बोलते हैं। तो सुंदुस और इस्तबरक़ के उनके कपड़े होंगे, रेशम की आला क्वालिटी के उनके कपड़े होंगे। और इसीलिए अल्लाह ने सूरह कहफ के अंदर फरमाया युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। वयल्बसूना सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़, उनको हरे रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे जो सुंदुस और इस्तबरक़ के होंगे, जो रेशम के होंगे। मुत्तकिईन फीहा अलल अराइक, और वो तकियों के ऊपर, मसेरियों के ऊपर डेग लगाए हुए होंगे। नेमत सवाब व हसनत मुर्तफका, कितना बेहतरीन सवाब है और कितना बेहतरीन ठिकाना है जो अल्लाह इन जन्नतियों को अता फरमाएगा। जन्नत में मौत नहीं आएगी, जन्नत में मौत नहीं आएगी। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को मौत से बेनियाज कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जन्नत को एक मेढे की शक्ल में, एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा।
اور آواز دی جائے گی اے جنتیوں پہچانتے ہو اس کو؟ جنتی کہیں گے کہ ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر آواز دی جائے گی اے جہنمیوں پہچانتے ہو اس کو؟ جی ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُسْبَحُ، اس میڑھے کو، اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے اوپر چھری چلا دی جائے گی اور کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت یا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیوں اب ہمیشہ رہنا ہے، فار ایور رہنا ہے، اب یہاں موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں اب یہاں فار ایور رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ تو جنت میں موت نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، دنیا میں آپ نے بڑے پیسے کما لیے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا شوگر ہو گیا صاحب، چکن نہیں کھا سکتے، مٹھائی نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، جتنا کھا سکتے اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، ایک وقت ایسا آتا ہے۔ لیکن جنت میں کوئی بیماری نہیں۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیوں اب تمہیں ہمیشہ تندرست رہنا ہے، بیمار نہیں ہونا ہے تمہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب تمہیں زندہ رہنا ہے، اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تمہیں ہمیشہ جوان رہنا ہے، تمہیں کبھی بوڑھا نہیں ہونا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا، اب تمہیں ہمیشہ عیش و آرام کے ساتھ رہنا ہے، اب کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے جنتیوں یہ ہے اللہ کی جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ تو جنت میں بڑھاپا نہیں، جنت میں بیماری نہیں، جنت میں پریشانی نہیں، اور جنت میں موت نہیں۔ اچھا جنت میں جب آپ جائیں گے تو کیا گیٹ کھلوانا پڑے گا یا آٹومیٹک کھلا رہے گا؟ اللہ نے فرمایا جنت کا گیٹ کھلا رہے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتیوں کو جب جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے داروغہ جنتیوں سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے جنتیوں بڑے آرام سے اس جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ویلکم ہے، تمہارا سواگت ہے، تمہارا استقبال ہے، اس جنت میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ فرشتے استقبال کریں گے اور جنت کا گیٹ آٹومیٹک کھلا ہوا ہوگا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پل پر ان کو روک دے گا، ان کے درمیان اگر آپس میں کچھ کینے، کچھ کپٹ، کچھ دشمنی رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ پہلے ان کو صاف کرے گا۔ کینہ لے کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کینہ صاف کرے، دنیا میں کینہ صاف کر کے جائے۔ کوشش کیجئے کہ اس دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کی نظریں دروازے کی طرف چلی گئی، دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں اپنا جوتا لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اگلے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے پھر دروازے کی طرف دیکھا، سیم صحابی سیم پوزیشن میں چلے آ رہے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لگاتار 3 دن تک ان کو جنتی کہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، انصاری صحابی باہر آئے۔ حضرت عبداللہ کہتے بھائی میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں 3 دن تک آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے؟ صحابہ کے مکان چھوٹے چھوٹے تھے مگر صحابہ کا دل بہت بڑا تھا۔ آج ہمارے مکانات بڑے بڑے ہو گئے لیکن دل چھوٹے ہو گئے۔ آج مہمان 1 گھنٹے کے لیے بھی گھر میں آ جائے تو عورتوں کے بل پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں کہ کھانا بنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کام بڑھ گیا، شوہر کو 10 باتیں سنائیں گی کہ آپ نے یہ کیا مصیبت لا کے رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے میں نے انصاری صحابی سے کہا کہ میں 3 دن تک آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ انصاری صحابی اپنی محترمہ سے پوچھنے نہیں گئے مہمان آ رہا ہے رکھوں کہ نہ رکھوں، ہمارے تو پہلے عورت سے پوچھنے جائے مہمان آ رہا ہے، اگر عورت ریڈی ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ بیچارہ مہمان ہوٹل میں ٹھہرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ 3 دن تک کی بات تھی نا، 3 دن صحابی تیار ہو گئے، کہا بالکل آ جائیے آپ میرے گھر میں رہیے۔ حضرت عبداللہ کہتے کہ 3 دن تک میں نے انصاری صحابی کی ایکٹیویٹیز دیکھی، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ 3 دن تک میں ساتھ میں رہا، میں نے کوئی اسپیشل عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
5 ٹائم کی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، رات میں تو وہ تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، رات میں نیند کھلتی تھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، لیکن رات میں نے ان کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جب 3 دن گزر گئے میں نے کہا میرے انصاری بھائی، نہ تو میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا تھا اور نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی، میں نے تو بس ایک طریقہ نکالا تھا، میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا تھا، میں نے اپنے نبی کی زبان سے 3 دن آپ کے بارے میں سنا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا اسپیشل عمل آپ کرتے ہیں، مگر مجھے تو کوئی اسپیشل عمل نظر نہیں آیا، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا خاص بات ہے۔ انصاری صحابی نے کہا میرے اندر کوئی خاص بات نہیں، میری زندگی وہی ہے جو آپ نے دیکھی ہے، مگر ایک چیز ہے میرے اندر، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی کے لیے فراڈ نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، ولا احسد احدا، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی نے پیسہ کما لیا اس کی تقدیر ہے، کسی نے نام کما لیا اس کی تقدیر ہے، کسی کے بچے زیادہ ہیں اس کی تقدیر ہے، کسی بھی نعمت پر میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا یہی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، اور یہ چیز ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کینے سے پاک اور صاف کرے گا۔ اس کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ جنتیوں کو نہ تو کوئی تھکاوٹ لاحق ہوگی اور نہ ہی وہ جنت سے کبھی نکلیں۔ دنیا میں آپ کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں سے جانا پڑے گا، جنتیوں کو جنت سے نکلنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، جنتی جنت میں بور نہیں ہوں گے، ولا یبغون عنہا حولا، لا یبغون عنہا حولا، جنتی جنت سے نکلنے کی کبھی طلب اور آرزو نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کی جنت، یہ ہے اللہ کی جنت جس کا نقشہ میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کھینچا ہے۔ اب اس جنت کی طلب اور آرزو ہمیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میرے بھائیو، دعا کرو اللہ سے اس جنت میں اللہ ہم سب کو داخل کرے۔ اب آئیے جنت میں لے جانے والے چند اعمال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے۔ تاخرات ہے، 27ویں تاخرات ہے، ہمیں دعا بھی کرنا ہے اور عبادت بھی اپنے طور پر انفرادی طور پر کرنا ہے۔ جنت میں لے کر کے جانے والی سب سے پہلی جو چیز ہے میرے بھائیو، وہ ہے اللہ کی توحید۔ توحید کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ توحید ہے تو جنت یقینی ہے، اور توحید نہیں ہے تو جہنم کنفرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ اپنے دل کی گہرائی سے کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس کے جنت میں جانے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرنے کے پہلے اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے، توحید کے اوپر گیا ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضے پر عمل کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب پیشانی جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، اب سجدہ ہوگا تو اللہ کے آگے ہوگا، اب دعا ہوگی تو اللہ کی سے ہوگی، اب جانور کی قربانی ہوگی تو اللہ کے نام سے ہوگی، اب نظر و نیاز ہوگی تو اللہ کے نام کی ہوگی۔ غیر اللہ کے نام پر اگر یہ سارے کام کر کے گیا ہے تو یہ شرک ہے، اور مشرک کے لیے جنت حرام۔ تو جنت میں لے کے جانے والی سب سے پہلی چیز رب کی توحید۔ جنت میں لے کے جانے والی دوسری چیز، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے، آپ کی پیروی کیجیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون سا بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کی اطاعت کرو، مسئلہ تراویح کا جائے، مسئلہ تہجد کا جائے، مسئلہ نماز کا جائے، ہمارے بڑوں نے کیا کہا، ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، ہم کیا کرتے
چلے آئے, بچپن سے لے کے جوانی تک ہم نے کیا دیکھا؟ نہیں. اگر نبی کی حدیث آ گئی, اگر قال رسول اللہ آ گیا, اگر نبی کی سنت آ گئی, تو بس بات وہیں سے ختم کر دو. جو رسول دے دے لے لو, اور جس سے رسول منع کر دے رک جاؤ. اگر یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے تو انشاءاللہ ہم اور آپ جنت میں جائیں. تیسری چیز, جنت میں لے کے جانے والی تیسری چیز, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. دو چیزوں کی جو مجھے گارنٹی دے دے, میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. ایک زبان کی گارنٹی دے دے, ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دے. زبان کی حفاظت کرو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, کسی کی عزت پر حملہ مت کرو, زبان سے کوئی غلط بات مت نکالو, زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرو, اور شرمگاہ کے استعمال میں کوئی غلط راستہ مت اپناؤ, کوئی حرام اور ناجائز راستہ مت اپناؤ. یہ دو کام کر لو, نبی اکرم گارنٹی لے رہے ہیں کہ وہ انسان ضرور جنت میں جائے گا. میری مائیں اور بہنیں بھی اس حدیث پر عمل کریں. زبان کی حفاظت مرد حضرات کے یہاں بھی کمزوری ہے, عورتوں کے یہاں بھی کمزوری ہے, مگر عورتوں کے یہاں زیادہ کمزوری ہے. بیٹھی ہوئی ہیں 4 عورتیں, تو کہتے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 4 عورتیں اکٹھا بیٹھی ہوں اور خاموش ہوں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, اس سے بڑا جوک کوئی نہیں ہو سکتا. تو کیوں یہ کہاوتیں کیوں بنی, یہ جوک کیوں بنے؟ کیونکہ عورتوں کو اپنی زبان پر کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت دوسری عورت کے گھر کے پاس سے گزر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, میں چلو تم سے 2-4 منٹ دعا سلام کر لیتی ہوں. یا ماں بیٹی کے درمیان موبائل پر بات ہو رہی ہے اور ماں کہتی ہے کہ میرے پاس بڑی مصروفیت ہے, اور 2-2 گھنٹے بات ہو جاتی ہے. کبھی آپ بیوی کا اپنے موبائل چیک کیجئے, شوہر سے بات ہوتی ہے 10 منٹ, بھائی سے بات ہوتی ہے 5 منٹ, اور ماں سے بات ہوتی ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ, 2 گھنٹہ 13 منٹ, 2 گھنٹے باتیں ہو جاتی ہیں. جب باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے شکوے بھی ہوں گے, شکایتیں بھی ہوں گی, غیبت بھی ہوگی. ساس نے یہ کہا, نند نے یہ کہا, دیورانی نے یہ کہا, جیٹھانی نے یہ کہا. تو اللہ کے نبی نے عورتوں کے جہنم میں جانے کا ریزن بتایا کہ تکفرن اللعن و تکفرن العشیر, تکفرن اللعن و تکفرن العشیر, کہ تم زبان پر کنٹرول بہت کم رکھتی. اسی طریقے سے جنت میں لے کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے بھائیوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی, جہنم میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں ہیں, زبان اور شرمگاہ, جو جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جائیں گے. پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی, جنت میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, ایک اللہ کا تقوی اور ایک بہترین اخلاق. اخلاق بہترین بنا لو, جنت میں جانے کا راستہ آٹومیٹک طے ہو جائے گا. ہمارا اخلاق, ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. میرے نبی کی نماز اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے, میرے نبی کا روزہ اگر آئیڈیل ہے, میرے نبی کا اعتکاف اگر آئیڈیل ہے, میرے نبی کا حج اگر آئیڈیل ہے, میرے نبی کا عمرہ اگر آئیڈیل ہے, تو معاف کرنا میرے ساتھیوں, میرے نبی کا اخلاق بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ میرے نبی کا اخلاق اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں تھا. میرے نبی کا اخلاق شیر کو سوا شیر والا نہیں تھا. میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا, شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اخلاق کو بہتر کر لو, یہ جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے. اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں, ایک شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی اطاعت اور خدمت بھی جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے کسی کام سے, جب وہ کام ہو جاتا ہے, جانے لگتی ہے, اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازاد زوجن انتی, کیا تو شادی شدہ ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ نے پوچھا تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اے اللہ کے نبی, لا آلوہ خیرا, اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی, اپنے شوہر کو خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک و نارک, اے خاتون سن لو, تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر ہی تمہاری جہنم ہے. تم سوچ لو کہ تم شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہو, تم جنت میں جانے والا سلوک کر رہی ہو یا جہنم میں لے جانے والا سلوک کر رہی ہو. شوہر کو تکلیف پہنچانے والی, شوہر کو ناراض کرنے والی, اور اگر میں کہوں شوہر پر حکومت کرنے والی اور شوہر کو اپنے اشاروں پر نچانے والی عورت جو ہوتی ہے نا, وہ جنتی عورت نہیں ہوتی. جنتی عورت کی پہچان اللہ نے فرمائی فالصالحات قانتات, وہ فرما بردار ہوتی ہے. زندگی کی گاڑی حکومت کر کے نہیں چلتی ہے. اگر مرد یہ سوچے کہ صاحب میں گھر کا قوام ہوں اور عورت میری لونڈی ہے, گھر نہیں چل سکتا.
اور عورت اگر یہ سوچے کہ میرا شوہر مجھ سے دب کے رہے اور میں جو چاہوں منوا لوں، گھر ایسے نہیں چلتا ہے. گھر محبت سے چلتا ہے، گھر پیار سے چلتا ہے. بیوی اگر شوہر کی سے محبت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی فرماتے وہ عورت جنت میں جائے. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے. اللہ نے بہت آسان کر دیا. عورت کو جہاد کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو پیسے کما کے گھر چلانے کی ضرورت نہیں ہے. عورت 4 کام کر لے، میرے نبی کی حدیث ہے، جس دروازے سے عورت چاہے جنت میں چلی جائے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شات. جو عورت پانچوں ٹائم کی نمازی بن جائے، رمضان کے روزے پابندی سے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے گی. تو بیوی شوہر کی خدمت کرے، یہ جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، طاقت حج کرتا ہے، وَاجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ انسان جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے مثال کے طور پر 3 گناہوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وقتل النفس. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وَأَكْلُ الرِّبَا اور سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں سے بچیے. جن گناہوں کا نام لے کر کے اللہ نے قرآن و حدیث میں لعنت کی ہے، ان گناہوں سے بچیے، انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. ایک صحابی جہاد میں جانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں غزوے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا کیا ماں کے لیے؟ ہاں اللہ کے نبی ماں کے لیے. آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا. جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو، اس ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اگر ماں آپ کی زندہ ہے تو اس ماں کی خدمت بھی بہت بڑی نیکی اور ثواب ہے. اس سے اپنے آپ کو محروم مت کیجیے میرے بھائیوں، ماں کو خوش کیجیے، ماں کی خوشی میں آپ کو جنت ملے. لیکن باپ کا درجہ بھی کم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الوالد باب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے گویا جنت کے دروازے کو توڑ دیا، اس نے جنت میں اپنی انٹری کو خطرے میں ڈال دیا. اس لیے اگر ماں کی خدمت بہت ضروری ہے تو باپ کا احترام اور باپ کی خوشی بھی جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی 4 عمل بتاتے ہیں کہ یہ 4 عمل کر لو تم جنت میں چلے جاؤ. آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا واللیل وصلوا باللیل والناس نیام. آپ نے فرمایا اے لوگوں سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ. پہلا کام یہ کرو، سلام کو پھیلاؤ. سلام کرو، جو مسلمان ملے اس کو سلام کرو، بغیر اس فرق کہ وہ غریب ہے امیر ہے، میری برادری کا ہے کہ نہیں ہے، میرے مسلک کا ہے کہ نہیں. جو بھی مسلمان کلمہ گو ملے اس سے سلام کرو. ہمارے یہاں کسی کو سلام کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. جس کے یہاں ٹوٹتا ہوگا اس کا نکاح بہت کمزور ہوتا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ نکاح بہت مضبوط ہوتا ہے. تو سلام پھیلائیے. اور قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا ہے کہ جب خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تو یہ قیامت کی ایک نشانی. سلام کو عام کیجیے. ایک مسلمان لینگویج الگ ہے، ریجن الگ ہے، ذات برادری الگ ہے، مگر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ جان پہچان کے لیے بس ایک ہی چیز کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام کیجیے. دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلائیے. اب کھانا کھلانے میں غریبوں کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے، دوستوں کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے، مہمان کو بھی کھانا کھلانا شامل ہے. نبی نے فرمایا کھانا کھلاؤ. انسان یہ سمجھتا ہے یار میرا کھانا ہے، میرا پیسہ، میں کیوں دوسروں کو کھلاؤں. کبھی یہ مت سوچو، کھلانے سے کم نہیں ہوتا ہے، کھلانے سے کم نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کی کمائی سے آپ کے بھائی لوگ کھا رہے ہیں، آپ کی بہن کھا رہی ہے، آپ کے رشتہ دار کھا رہے ہیں، تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ آپ کے رزق سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تیسری چیز وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو. آج تو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی گڈھے پر رہتا ہے، اس کی رشتہ داری کہاں کا اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اس کی رشتہ داریوں میں میت ہو رہی ہے، وہ جنازے میں بھی نہیں جاتا، اتنا بزی ہے بیچارہ.
اللہ کے واسطے اتنے بزی مت بنو. اگر آپ کے خاندان میں آپ کی رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو آپ پتہ کیجئے اور اس کی خوشی میں, ٹھیک ہے شادی میں بلائے تو جائیے, نہیں بلائے تو زبردستی مت جائیے, لیکن غم میں تو جائیے, آپ جنازے میں تو جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی جو انسان کرتا ہے نا, اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے, اس سے مال میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے, اس سے آپ کا مال بڑھے گا, آپ کی زندگی بڑھے گی, اللہ آپ کی عمر میں برکت دے گا. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ آرام کر رہے ہو. جب لوگ آرام کر رہے ہو تہجد کی نماز پڑھو, قیام اللیل کرو, راتوں کو شب بیداری کرو. علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی, صبح کے سہانے وقت میں جب اللہ کے سامنے آہ نکالی جائے, اللہ کے سامنے اپنے درد کا اظہار کیا جائے, اس کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے. اور سورہ سجدہ میں آپ ہر جمعہ کے دن سنتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے صبح کے سہانے وقت رات کے آخری پہر میں اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں, تو تہجد کی نماز کی عادت ڈالیے. میرے نوجوانوں تہجد کی عادت ڈالو, تمہاری زندگی کے گولز, تمہاری زندگی کے مقصد آسان ہو جائیں گے. کوئی IAS آفیسر بننا چاہتا ہے, کوئی گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی MBBS کا ایگزام پاس کرنا چاہتا ہے, محنت کرو, کوشش کرو, اور اس میں ایک کام یہ ایڈ کر لو کہ رات میں اٹھ کے تہجد کی عادت ڈالو. جس نوجوان کو اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ پانا ہے, بڑا آسان سا فارمولا دے رہا ہوں, اللہ کو اس ٹائم منا لو جس ٹائم اللہ دینے کے لیے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, آواز دیتا ہے اللہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا. اس قیمتی ٹائم کو سو کے نہ گزارو میرے نوجوانوں, تہجد کی عادت ڈالو, قیام اللیل کی عادت ڈالو. یہ نبی نے 4 چیزوں کو حکم دیا, سلام کو پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, رشتوں کو جوڑو, اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو اس ٹائم نماز پڑھو. یہ 4 کام کرو گے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تدخلوا الجنت بسلام, تم بڑے سلامتی کے ساتھ, بڑے آرام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. اسی طریقے سے اگر جنت میں جانا ہے میرے پیارے ساتھی, نماز کی پابندی کیجیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے, اللہ کہتا ہے کامیاب ہے میرے مومن بندے. کون کامیاب ہیں میرے مومن بندے؟ مومن بندے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے نمازی 4 طریقے کے ہوتے ہیں, ٹھاٹ کے, 8 کے, کھاٹ کے اور 360 کے. پوچھا گیا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ بولے ٹھاٹ کے وہ ہیں جو 5 ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, اور 8 کے وہ ہیں جو بیچارے جمعہ نظر آتے ہیں, اور کھاٹ کے وہ ہیں جو کسی کی جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں, اور 360 کے وہ ہیں جو سال میں عید کے دن نیا کپڑا پہن کے عیدگاہ میں جاتے ہیں. تو آپ ٹھاٹ کے نمازی بنیے. آپ اگر نماز کی پابندی کریں گے, اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی, وہ رات میں جب اللہ کے نبی اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو وضو کا پانی لا کے دے دیتے تھے, بڑی خدمت کرتے تھے. تو ایک دن اللہ کے نبی نے ان سے کہا ربیعہ اتنی میری خدمت کرتے ہو, مانگو کیا چاہیے, کوئی چیز اگر چاہیے تو مجھ سے مانگ لو. حضرت ربیعہ کہتے میں نے غور کیا میں کیا مانگوں. کہتے میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, میرے پاس اچھا گھر بھی نہیں تھا, پیسے بھی نہیں تھے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ, دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں, آپ کو وضو کا پانی لا کے دے رہا ہوں, اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. نبی اکرم نے فرمایا اے ربیعہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا, لیکن اے ربیعہ تمہیں بھی میری مدد کرنی پڑے گی. اِنِّی عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اے ربیعہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. جتنا زیادہ تم سجدہ کرو گے اور جتنی زیادہ تم نماز پڑھو گے اتنی زیادہ تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا, اور تمہیں اللہ کے یہاں میرے ساتھ رہنے کا مقام ملے گا. تو جنت میں اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں, بیٹیوں کی پرورش کیجئے, یہ چیز بھی جنت میں لے کے جانے والی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, من آل جاریتین, جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی, حتی تبلغا, یہاں تک کہ بچیاں جوان ہو گئیں, جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین, اللہ کے پیارے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جنت میں اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اسی طریقے سے کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے, کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیجئے.
کسی یتیم کے گارجین بن جائیے، یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ اسی طریقے سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں اور اللہ کے گھر کو بنانے میں اور اس کو آباد کرنے میں اگر آپ کا تعاون ہے تو یہ چیز بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنا دی، یبتغی بہا وجہ اللہ، اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے دن اور رات میں 12 رکعت سنت نمازیں، 12 رکعت سنت نمازوں کی پابندی اگر آپ کریں گے، یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جو دن رات میں 12 رکعت نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مکان تعمیر کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں وضاحت کی گئی ان 12 رکعتوں کی، اس میں فجر کی 2 رکعت جو پہلے پڑھی جاتی ہے، ظہر میں فرض کے پہلے 4 اور فرض کے بعد 2، اور عصر میں کوئی نہیں ہے، مغرب میں فرض کے بعد 2 اور عشاء میں فرض کے بعد 2 رکعت، یہ ٹوٹل 12 رکعت، اس کو سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ ان کی پابندی اگر کوئی کرے گا جنت میں اللہ اس کو محل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام حبیبہ پیارے نبی کی بیوی ہیں اور ہم سب کی پیاری ماں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے نبی کی یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، ایک عورت ہو کر کے، خاتون ہو کر کے ان کا جذبہ دیکھیے، کہتی ہیں یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے، ان کی پابندی کیجیے۔ اسی طریقے سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی ہے، جیسے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی عقب کل صلاۃ، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، لا یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے، یعنی مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ تو آیت الکرسی کو آپ پابندی سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کیجیے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو زندگی میں ایک بار حج ضرور کر لیجئے۔ اگر آپ کا حج صحیح سلامت رہا ہوگا، سنت کے مطابق رہا ہوگا، تو حج مبرور بھی جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی گندا کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدته امہ، تو حج کرنے کے بعد جب وہ آتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ تو یہ چند اعمال ہیں میرے بھائیوں جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہماری عبادتوں میں جو کمی رہی ہوگی، جو کوتاہی رہی ہوگی، جو کمیاں رہی ہوں گی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ اہل ایمان دنیا سے توحید پر گئے ہیں، پروردگار ان کی گناہوں کی مغفرت فرما کے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں کو سکون سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ ہمارے ملک کے ماحول کی حفاظت کرے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے مظلوم مجبور بھائیوں کی مدد کرے۔ جہاں بھی جان و مال اور عزت و آبرو خطرے میں ہے اللہ ان کی عزت و آبرو کی، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کی تدبیر کو الٹ دے، اللہ ظالموں کے منصوبوں کو ناکام کر دے۔ اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ کفر اور اہل کفر کو ذلیل کر دے، اللہ ان کی چالوں کو ناکام کر دے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں خبر آئی رمضان میں، مسجد اقصیٰ پر حملے کیے گئے، نمازیوں کو تکلیف پہنچائی گئی، عورتوں پر ظلم کیا گیا۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو فلسطین میں ظلم و ستم سہ رہے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔ رب العالمین ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی ہمارے بھائیوں پر کسی بھی طریقے کی پریشانی آ رہی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ انہیں عافیت عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، ہماری عبادتیں بڑی معمولی ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اور ان کے اندر نہ ہماری نیتیں صحیح ہیں نہ ہمارے اعمال صحیح ہیں، لیکن اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں سے لت پت ہیں، مگر پروردگار تیرا وعدہ ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔
اے اللہ رمضان کی اس طاق رات میں اور آج کی 27ویں شب میں تیرے گھر میں بیٹھ کر کے تیری بارگاہ میں ہم تجھ سے عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزوں اور تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے اگر رمضان میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی کی، کوئی گناہ کیا ہے، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عید کی خوشیوں میں ہمارے سارے اہل ایمان بھائیوں کو شامل فرما دے۔ اے اللہ ہر مسلمان خوشی کے ساتھ اور امن اور سکون کے ساتھ عید کا تہوار منائے تو اس کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید پر چلا اور اپنے نبی کے طریقے پر چلا۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو ہمارے بارے میں بدگمان ہیں، ہمارے مسلک اور منہج کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دے۔ اے اللہ ان کو بھی تو صحیح منہج کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں علماء حق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء ربانی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جاہلوں کے جہل سے بچا، فتنہ پروروں کے فتنوں سے بچا، دین کے نام پر گمراہ کرنے والے ظالموں سے بچا۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہماری بہت ساری بہنیں ظالموں اور کافروں کے چنگل میں ہیں، اے اللہ زنا اور بدکاری کے جال میں ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری ان بہنوں کو جلد سے جلد دین اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام نوجوان بھائی بہنوں کو بدکاری سے بچا۔ اے اللہ عفت و پاک دامنی کی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کی گود کو تو اولاد سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیری اس مقدس مہینے میں تیرے اس گھر میں بیٹھ کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو رمضان کے اس مقدس مہینے میں اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل کر دے جن کی گردنوں کو تو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہم گنہگار ہیں اور تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے بھائی رمضان کے اس مہینے میں عمرہ کرنے بھی گئے ہوں گے، اے اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو حج کرنے کا ارادہ کیے حج کا فارم بھرے ہیں، اے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہماری زندگی میں ایک بار کم سے کم حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی اور دین کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں علماء اور صلحاء سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بے دینی ہے، جو اسلام سے دوری ہے، جو غلط چیزیں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔